ماں کی عظمت بتا دوں پیاری، آج ہم نے ماں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اگر گھر میں ماں موجود ہے تو تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اگر تیرے گھر میں تیرا باپ موجود ہے تو تجھے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا تعویذ تیرے والدین ہے۔ آج ہم مرتبے کو بھلا دیتے ہیں کہ ماں کی شان کیا ہوتی ہے، باپ کی شان کیا ہوتی ہے۔ آؤ میں بتاؤں کہ ماں کی شان کیا ہوا کرتی ہے۔ کسی کی دعا قبول ہو نہ ہو لیکن ماں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے پیاری۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھے ہیں، دعا فرما رہے ہیں۔ نگاہ اوپر ہوئی آسمان کی جانب، کیا دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے نیچے تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا اس سال 1,00,000 کا مجمع حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر دوسرے فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ نے کتنوں کا حج قبول کیا ہے؟ توجہ کرے پیارے، کتنوں کا حج قبول کیا ہے؟ تو فرشتے نے کہا ایک کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ساروں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، مالک بن دینار ساری گفتگو سن رہے تھے۔ وہ فرشتے گفتگو کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، آسمان سے ایک پرچی گری، مالک بن دینار نے اس پرچی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس میں دیکھتے کیا ہیں، کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا یہ تھا اے مالک بن دینار، فلاں خیمے کے اندر عبد الرحمن بن شیران نام کا ایک شخص رہتا ہے، اس نے 7واں حج کیا ہے، اور اس کا 7واں حج ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا ہے۔ آپ اس کے دروازے پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دستک دی، اندر سے آواز آئی آنے والے کون؟ تو مالک بن دینار نے کہا میرا نام مالک بن دینار ہے، میں نبی کی حدیث سے بیان کرتا ہوں، میں نبی کی حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ کہا مجھے معلوم ہے تم کیوں آئے ہو۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے آئے ہو جو میں نے 7واں حج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا ہے۔ مالک بن دینار نے جب عبد الرحمن بن شیران کو دیکھا تو عبد الرحمن بن شیران کی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، اور اس سے کہا اے عبد الرحمن بن شیران تیری ایسی کون سی خطا ہے جو تیرا اللہ تعالیٰ نے 7واں حج قبول نہیں کیا ہے؟ پھر عبد الرحمن بن شیران نے کہا اے مالک بن دینار، مینا کے میدان میں ایک خیمہ ہے، اس خیمے کے اندر ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے اندر ایک بوڑھی ماں تلاوت قرآن کر رہی ہوگی، میری ماں بھی حج کرنے کے لیے ہر سال آتی ہے، جانے کے بعد اس سے پوچھ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ حج قبول کیوں نہیں کیے؟ اب حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات مینا کے میدان میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس خیمے کو تلاش کیا، اور خیمے کو تلاش کرنے کے بعد دستک دی، اندر سے آواز آئی آنے والے کون؟ کہا مجھے مالک بن دینار کہتے ہیں، میں نبی کی حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، کہا اے ماں کیا حج کرنے کے لیے اکیلی آئی ہو؟ کہا نہیں بیٹا، مجھے اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، لیکن 7 سال ہو گئے ہیں، نہ اس نے مجھے دیکھا ہے نہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ کہا پھر کیا ہوا ماں؟ ایسی کون سی اس کی خطا ہے جو تم اس سے ناراض ہو؟ تو کہا اے مالک بن دینار آؤ میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں۔ اس بوڑھی ماں نے کہانی سنانا شروع کی، اور ہونے کے بعد جب کہانی شروع ہو گئی تو کہتی ہیں اے مالک بن دینار رمضان شریف کا مہینہ تھا، ایک یہ گوشت کا ٹکڑا لایا، اور ٹکڑا لانے کے بعد نشے کی حالت میں تھا، اور مجھ سے کہنے لگا اے بوڑھی ماں، اے میری امی جان مجھے یہ گوشت کا ٹکڑا بنا دے۔ میں نے منع فرما دیا، میرے منع کرنے کے باوجود اس نے مجھے ایسا دھکا دیا کہ میں تندور میں جا کر لگی، اللہ الصمد، تندور میں جیسے ہی جا کر لگی میری ایک آنکھ نکل گئی، ایک ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اب میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اگر مجھ سے معافی بھی مانگے تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اتنا کہنا تھا۔ پھر مالک بن دینار نے کہا اے بوڑھی ماں بتا تو صحیح، 7 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، 7 سال کا زمانہ گزر گیا ہے کہ تجھے بیٹے کیوں دیکھنے کی تمنا نہیں ہے، اتنا کہنا تھا۔ مالک بن دینار نے کہا اے بوڑھی ماں بتا تو صحیح،
اگر میں تجھے تیرے بیٹے سے ملا دوں تو بتا تو انعام میں کیا دے گی؟ اب بوڑھی ماں کا ممتا دیکھیے، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے پیارے۔ ماں نے کہا اے مالک بن دینار، اگر تو نے میرے بیٹے سے مجھے ملا دیا قیامت تک تیرا احسان نہ بھولوں گی۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار آئے دوڑے دوڑے، اب عبد الرحمن بن شیران کی بارگاہ میں آئے۔ آنے کے بعد کہا اے عبد الرحمن بن شیران، اگر میں تیری ماں سے ملا دوں تو بتاؤ کیا انعام دو گے؟ تو کہا اے مالک بن دینار، قیامت تک احسان نہیں بھولوں گا، لیکن مجھے میری ماں سے ملا دو۔ ہاتھ پکڑا عبد الرحمن بن شیران کا مالک بن دینار نے، اس خیمے کے مینا کے میدان میں، اس خیمے کے اندر لے گئے جہاں اس کی بوڑھی ماں تھی۔ ابھی بوڑھی ماں نے بیٹے کو نہیں دیکھا ہے، بیٹے نے ماں کو نہیں دیکھا ہے۔ خیمے کے اندر پہنچے اور کہنے لگے اے بوڑھی ماں، میں تیرے بیٹے کو لے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، ماں کا کلیجہ پھٹا اور پھٹنے کے بعد کہا اے مالک بن دینار، مجھے اس کی صورت دیکھنا گوارا نہیں ہے، اس کو یہاں سے بھگا دو، اس کی وجہ سے میری ایک آنکھ نکلی ہے، ایک ہاتھ ٹوٹا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اے بوڑھی ماں، میری بات سن تو صحیح، جس بیٹے نے جن ہاتھوں سے تجھے دھکا دیا تھا آج اسی بیٹے نے اپنا ہاتھ توڑ لیا ہے، ایک آنکھ نکال لی ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے پیارے مسلمانوں، آؤ توجہ کرو کہ ماں کیا چیز ہے، یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ ماں نے کہا اے مالک بن دینار، اب کچھ نہیں سننا، مجھے میرے بیٹے سے ملا دو۔ اتنا کہنا تھا۔ مالک بن دینار نے عبد الرحمن بن شیران کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد ان کی ماں سے ملا دیا۔ ماں نے کلیجے سے لگا لیا اور یہ دعا کی اے مولا، جو میرے بیٹے کی خطا تھی میں نے معاف کر دی، تو بھی اپنے فضل سے اس کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اتنا کہنا تھا۔ آسمان سے آواز آئی اے مالک بن دینار، ہم جب اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو مژدہ سنا دو، ہم نے اس کی ماں کی دعا سے، اس کی ماں کے صدقے میں ہم نے اس کے 7 حجوں کو قبول فرما لیا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے پیارے۔ ایک ماں نے دعا کی تو 7 حج قبول نہیں ہو رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے، اس کے ماں کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور اپنی بارگاہ میں 7 حجوں کو قبول فرما لیا۔ آج ہمارا نوجوان ماں کو گالی دیتا، شرم نہیں آتی کہ باپ کا پن یاد نہیں آتا؟ تیری ماں نے کتنی مشکلوں سے تجھے پالا، سردیوں کی راتوں میں تجھے گیلے میں نہیں بلکہ سوکھے میں سلایا اور خود گیلے میں سوئی۔ یہ تیری ماں تھی پیارے۔ اور یقین جانو، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، اگر کاروبار میں برکت چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کر لو۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر تم نے والدین کی خدمت کر لی تو راضی کر لیا اور تمہاری خدمت سے تمہارے والدین راضی ہو گئے تو ادھر تمہارے والدین مسکرائیں گے، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔